آپ سب جانتے ہیں کہ گاؤں کی عزت پر حرف لانے والی لڑکی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ سردار جہانگیر خان کی گہری روبدار آواز پنچایت کے سناٹے کو چیرتی ہوئی گونجی تو وہاں بیٹھے درجنوں سر خوف اور احترام سے مزید جھک گئے۔ اس کی آنکھوں میں دہکتے انگارے تھے اور جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ عبد الکریم ایک سفید بالوں والا بوڑھا ہاتھ جوڑے زمین پر بیٹھا کانپ رہا تھا۔ سردار سائیں، میری بیٹی نادان ہے، کم عمر ہے، رحم کرے سائیں۔ وہ بہکاوے میں آ گئی تھی۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جہانگیر خان کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ نادان عبد الکریم، جب تمہاری بیٹی رات کے اندھیرے میں گاؤں کی عزت کو پاؤں تلے روند کر کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ رہی تھی، تب اس کی نادانی کہاں تھی؟ جب اس نے میرے حکم کو رد کیا تب اس کی کم عمری کہاں تھی؟ سائیں، میں آپ کے پاؤں پڑتا ہوں، اسے معاف کر دیں۔ معافی؟ جہانگیر خان کا قہقہہ بلند ہوا۔ اس گاؤں کے اصول پتھر پر لکیر ہے عبد الکریم، اور یہ لکیر سردار جہانگیر خان خود کھینچتا ہے۔ تمہاری بیٹی نے روایت توڑی ہے، اس کی سزا اسے ملے گی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا، اپنی یکبستہ نگاہیں مجمع پر دوڑائیں۔ فیصلہ سنایا، عبد الکریم کی بیٹی کا نکاح ہمارے خاص ملازم خیر دین سے ہوگا۔ یہی پنچایت کا آخری فیصلہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ عبد الکریم کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ نہیں سائیں، خدا کا واسطہ، خیر دین 6 بچوں کا باپ، میری بیٹی کی عمر اس کی بڑی بیٹی سے بھی کم ہے۔ یہ ظلم نہ کریں۔ ظلم؟ جہانگیر دھاڑا۔ ظلم وہ کر رہی ہے جب وہ ہمارے خاندان اور گاؤں کی پگڑی اچھال رہی تھی۔ اب زبان بند رکھو ورنہ تمہاری زبان کتی سے کھینچ لی جائے گی۔ فیصلہ ہو چکا۔ عبد الکریم بے بسی سے خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب مزید ایک لفظ بولنا اپنی اور اپنی بیٹی کی موت کو دعوت دینا ہے۔ پنچایت برخاست ہو گئی اور سردار جہانگیر خان اپنی حویلی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے چہرے پر وہی بے رحمانہ سکون تھا۔ بابا، آپ مجھے کہاں لے آئیں؟ یہاں تو سانس لینا بھی مشکل ہے۔ ہر کوئی ایسے گھورتا ہے جیسے میں کسی اور سیارے سے آئی ہوں۔ مومنہ فون پر اپنے بابا سردار سکندر خان سے شکایت کر رہی تھی، جو ڈیرے میں جہانگیر کے پاس بیٹھے تھے۔ بیٹا، بس کچھ دن کی بات ہے، چھٹیاں گزارو، اپنے خاندان سے ملو۔ تمہاری تائی جان کتنا خوش ہیں تمہارے آنے سے۔ او گاڈ بابا، تائی جان، ان کا پہلا حکم تھا سر پر دوپٹہ رکھو۔ ڈو یو بلیو دس؟ میں نے اپنی پوری زندگی میں دوپٹہ نہیں لیا، اور یہاں دوسری طرف سے اس کے بابا نے سمجھایا، مومنہ، یہ یہاں کی روایت ہے، ان کی عزت کرو۔ مومنہ نے غصے سے فون ہی بند کر دیا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی تھی جب اس کے کزن اور جہانگیر کی بڑی بہن انشا اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انشا ایک سلجھی ہوئی اور گاؤں کے ماحول میں رچی بسی لڑکی تھی۔ کیا ہوا مومنہ؟ اتنی پریشان کیوں؟ کچھ نہیں انشا، بس اس ماحول میں میرا دم گھٹتا ہے۔ یہ کیسی روایات ہیں جہاں عورتوں کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا؟ انشا مسکرائی، ایسا نہیں ہے، بس ہمارے اصول کچھ سخت ہیں۔ تم رہو گی تو سمجھ جاؤ گی۔ کیسا سمجھوں؟ میں نے ابھی سنا ہے کہ تمہارے بھائی نے پنچایت میں کسی لڑکی کی شادی زبردستی ایک بوڑھے آدمی سے طے کر دی ہے، کیونکہ وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ کون سا اصول ہے؟ یہ تو سراسر بربریت ہے۔ مومنہ کی آواز میں غصہ صاف ظاہر تھا۔ انشا نے اپنے بھائی کا دفاع کیا۔ اس لڑکی کی ہمت تو دیکھو، وہ جانتی تھی اگر وہ بھاگی تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، پھر بھی اس نے یہ قدم اٹھایا۔ لالا تو اب کسی طور پر اسے نہیں بخشیں گے، اس کو اس کے لیے سزا تو ملے گی ہی۔ یہ سن کر مومنہ کا پارا چڑھ گیا۔ وہ کھڑی ہو گئی۔ سزا؟ کس بات کی سزا؟ محبت کرنے کی؟ انشا، تم بھی پڑھی لکھی ہو، تم کیسے ان باتوں کی حمایت کر سکتی ہو؟ یہ کون سی مردانگی ہے تمہارے بھائی کی جو ایک کمزور لڑکی پر اپنا روب جھاڑ رہا ہے؟ انشا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ مومنہ، تم نہیں جانتی، لالا گاؤں کے سردار ہیں، انہیں سب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ ایک کو چھوٹ دیں گے تو کل کو ہر کوئی روایت کو توڑے گا۔ روایات یا جہالت؟ مومنہ نے تنزیہ انداز میں کہا۔ اس کی آواز اب بلند ہو چکی تھی۔ ایک بات کہوں، مائنڈ نہ کرنا، بہت اچھی طرح جانتی ہوں وہ تمہارے لالا کو بھی ان پڑھ جاہل گاؤں کی روایتی سردار ہیں۔ اللہ ان کی ہونے والی بیوی پر رحم کرے، نہ جانے بیچاری کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے۔ وہ غصے میں جو منہ میں آیا بول رہی تھی، جبکہ اندر آتے سردار جہانگیر خان کے قدم دہلیز پر ہی پتھر ہو گئے تھے۔ اس نے ایک ایک لفظ سنا تھا اور اس کا چہرہ سپاٹ تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک طوفان اٹھا تھا جو کسی بھی لمحے سب کچھ تہس نہس کر سکتا تھا۔ اس کے کانوں میں مومنہ کے الفاظ گونج رہے تھے، ان پڑھ جاہل، اللہ ان کی بیوی پر رحم کرے۔ وہ کچھ کہے بغیر تنے ہوئے جبڑوں کے ساتھ خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ انشا اور مومنہ اس کی آمد سے بے خبر اپنی بحث میں مصروف تھیں۔ ساری رات جہانگیر نے ڈیرے میں گزاری۔ غصہ اس کے وجود میں آگ کی طرح پھیل رہا تھا۔ اس کا خاص ملازم کئی بار پوچھنے آیا کہ سائیں خیریت تو ہے،
لیکن ہر بار اس نے ڈانٹ کر اسے بھگا دیا۔ وہ ٹہلتا رہا، بار بار مومنہ کا وہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا جس پر مغروری اور گاؤں والوں کے لیے حقارت تھی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ وہ خود سے کہہ رہا تھا۔ باہر سے آئی ایک لڑکی میرے گاؤں میں میری روایات اور مجھے جاہل کہے گی، مجھے بتائے گی کہ مردانگی کیا ہوتی ہے۔ اس کے اندر کا سردار جاگ اٹھا تھا، وہ سردار جیسے چیلنج کیا گیا تھا۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ جاہل کسے کہتے ہیں۔ میں اسے انہی روایات کی زنجیروں میں ایسا جکڑوں گا کہ اس کی امریکی روح بھی کانپ اٹھے گی۔ وہ میری بیوی پر ترس کھا رہی تھی نا، اب وہ خود اس کی جگہ ہوگی۔ اس نے ایک آہنی عزم کے ساتھ سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ غصے میں گزاری گئی اس رات کے بعد اس نے ایک مضبوط اور اٹل فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح وہ حویلی لوٹا تو اس کے قدموں میں ایک نئی چال تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا جو اس کی ہر بات کا مان رکھتی تھی۔ ماں، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کی ماں نے اسے دیکھا اور اس کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں ابھری۔ کیا بات ہے جہانگیر؟ رات بھر ڈیرے میں تھے، سب خیریت تو ہے؟ جہانگیر اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ماں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ماں کی آنکھوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ میرے ذہن میں تو 2-3 اچھی لڑکیاں ہیں خاندان کی۔ جہانگیر نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، نہیں ماں، مجھے خاندان کی کوئی اور لڑکی نہیں بلکہ چچا سکندر کی بیٹی مومنہ سے شادی کرنی ہے۔ سردار جہانگیر کی ماں سلطانہ بیگم کے چہرے پر پھیلی خوشی ایک لمحے میں کافور ہو گئی تھی۔ جہانگیر، ہوش میں تو ہو، تم جانتے ہو نا تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان کی آواز میں شدید حیرت اور ناگواری تھی۔ وہ لڑکی مومنہ، وہ ہمارے رسم و رواج کی خاک بھی نہیں جانتی۔ وہ مغربی ہواؤں میں پلی بڑی ہے، تم اسے اس حویلی کی سردارنی کیسے بنا سکتے ہو؟ جہانگیر اپنی جگہ سے نہیں ہلا، اس کی نظروں میں وہی آہنی عزم تھا۔ میں جانتا ہوں ماں، میں سب جانتا ہوں، لیکن میرا فیصلہ یہی ہے۔ سلطانہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ فیصلہ نہیں، یہ جنون ہے۔ جہانگیر، تم اس خاندان کے اکلوتے وارث ہو۔ تمہاری بیوی کا وہ ہونا چاہیے جو سرداری کے بوجھ کو سمجھے، جو روایات کی پاسداری کرے۔ وہ لڑکی تو سر پر ٹھیک سے دوپٹہ بھی نہیں لے سکتی، وہ خاندان کی عزت کیا سنبھالے گی؟ پورا گاؤں تھو تھو کرے گا۔ جہانگیر بھی اٹھ کھڑا ہوا، وہ اپنی ماں کے قریب آیا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ اس کی آواز میں پہلی بار ایک التجا تھی۔ ماں، آج تک میں نے آپ کا ہر حکم سر جھکا کر مانا ہے۔ آپ نے جو کہا میں نے کیا، اس سرداری کو اپنے خون سے سینچا ہے۔ میری زندگی کا ہر فیصلہ آپ کا تھا۔ آج پہلی بار آپ کا بیٹا آپ سے اپنی خواہش کا اظہار کر رہا ہے۔ کیا آپ میری یہ خواہش پوری نہیں کریں گی؟ اس کے لہجے میں چھپا درد اور ضد سلطانہ بیگم کے دل میں اتر گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا جس پر غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جہانگیر جب ٹھان لیتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹتا۔ لیکن کیوں جہانگیر؟ آخر اس لڑکی میں ایسا کیا ہے؟ جہانگیر کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ بس یوں سمجھ لیں ماں کے کچھ قرض ہیں جو چکانے ہیں اور کچھ سبق ہیں جو سکھانے ہیں۔ آپ بس میرا ساتھ دیں، میں اسے خود ان روایات کے سانچے میں ڈھال لوں گا۔ سلطانہ بیگم نے گہری سانس لی۔ بیٹی کی محبت اور اس کی ضد کے آگے وہ ہمیشہ بے بس ہو جاتی تھی۔ میں تمہارے چچا سے آج ہی بات کرتی ہوں، لیکن اگر وہ نہ مانے تو میں زبردستی نہیں کروں گی، وہ مان جائیں گے، جہانگیر نے پر اعتماد لہجے میں کہا اور اپنی ماں کے ہاتھ چوم کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت مومنہ سیڑھیوں سے اترتی نیچے آ رہی تھی، دوپٹے سے بے نیاز، کالے رنگ کے تنگ لباس میں، کھلے بالوں کے ساتھ وہ واقعی مغربی دنیا کی نمائندہ لگ رہی تھی۔ جہانگیر نے ایک لمحے کے لیے رک کر اسے دیکھا۔ مومنہ نے اسے دیکھ کر منہ بنایا۔ جہانگیر کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ ابھری اور وہ آگے بڑھ گیا۔ مومنہ نے حیرت سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ عجیب مخلوق ہے یہ سردار، کبھی غصے سے لال پیلے، کبھی بلا وجہ مسکرانے لگتے ہیں۔ میری بلا سے جہنم میں جا، وہ یہ کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی بلا اس کے لیے کیا منصوبہ بنا چکی ہے۔ شام کو سلطانہ بیگم اپنے بھائی اور مومنہ کے والد سردار سکندر خان کے پاس بیٹھی۔ مومنہ کی والدہ بھی وہی موجود تھی۔ ماحول میں ایک رسمی سنجیدگی تھی۔ اور سکندر، تم جانتے ہو نا کہ تم مجھے بھائیوں سے بڑھ کر عزیز ہو۔ سلطانہ بیگم نے بات شروع کی۔ جی بھابھی جان، حکم کریں۔ سکندر خان نے احترام سے کہا، میں حکم نہیں، ایک درخواست لے کر آئی ہوں۔ ہم اس رشتہ داری کو مزید مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور میں تمہاری بیٹی مومنہ کا ہاتھ اپنے بیٹے جہانگیر کے لیے مانگتی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ سکندر خان اور ان کی بیوی کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ وہ ایک دوسرے کو بے یقینی سے دیکھنے لگے۔ بھابھی جان، آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟
مومنا کی والد نے ہمت کر کے پوچھا، آپ مومنا کو جانتی ہیں نا؟ وہ یہاں کے ماحول میں خود کو نہیں ڈھال پائے گی، اس کی عادتیں، اس کی سوچ، سب کچھ یہاں سے مختلف ہے۔ سکندر خان نے بھی تائید کی، بھابھی جان، جہانگیر ہمارا بیٹا ہے، اس کے لیے تو بہترین لڑکی چاہیے۔ مومنا بہت ضدی اور آزاد خیال ہے، اس رشتے کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ سلطانہ بیگم کے چہرے پر ایک ٹھہری ہوئی مسکراہٹ تھی۔ سکندر، وہ خاندان کی بچی ہے، خون تو تمہارا ہی ہے نا؟ امریکہ میں کہاں اس کے لیے کوئی خاندانی لڑکا ڈھونڈتے پھرو گے؟ رہا سوال ماحول کا، تو جب سر پر ذمہ داری پڑتی ہے تو سب کچھ آ جاتا ہے۔ جہانگیر پڑھا لکھا سمجھدار لڑکا ہے، وہ اسے خوش رکھے گا، لیکن ہمیں کم از کم مومنا سے ایک بار پوچھنا ہوگا۔ سکندر خان نے کمزور سی کوشش کی۔ سلطانہ بیگم کا لہجہ ایک دم سرد اور حتمی ہو گیا۔ ہماری روایات میں بیٹیوں سے پوچھ کر ان کے فیصلے نہیں کیے جاتے، بڑے جو فیصلہ کرتے ہیں ان میں ہی ان کی بھلائی ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم لوگ میرا مان رکھو گے۔ ان کے لہجے میں درخواست کم اور حکم زیادہ تھا۔ جیسے آپ کو مناسب لگے۔ سلطانہ بیگم کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ پھیل گئی۔ حویلی میں خوشیوں کے شادیانے بجانے کا حکم دے دیا گیا۔ جہانگیر اپنے کمرے میں ٹہلتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ سمجھتی کیا تھی وہ خود کو؟ اب بتاؤں گا اسے کہ روایات کیا ہوتی ہیں اور جاہل سردار کسے کہتے ہیں۔ ویسے میرا ظلم دیکھا ہی کہاں؟ اس کی آنکھوں میں ایک وحشی چمک تھی۔ جب مومنا کو اس رشتے کی خبر ملی تو جیسے اس پر بجلی گر پڑی۔ وہ چیختے ہوئے اپنے والدین کے کمرے کی طرف بھاگی۔ یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ناممکن۔ میں اس روایتی گنوار سردار سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ مومنا کی چیختی ہوئی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ اس کے والدین سر جھکائے خاموش بیٹھے تھے۔ بابا، آپ میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے اپنی مرضی کا حق ہے اور یہ حق آپ لوگوں مجھ سے چھین نہیں سکتے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور شدید غصہ تھا۔ سردار سکندر خان نے پہلی بار نظر اٹھائی۔ ان کی آواز میں بے بسی تھی۔ بیٹا، ہم تم سے کوئی حق نہیں چھین رہے، لیکن ہماری روایات یہی کہتی ہیں۔ تمہاری تائی جان نے خود رشتہ مانگا ہے، ہم انکار کیسے کرتے؟ اور سچ پوچھو تو جہانگیر سے اچھا لڑکا تمہارے لیے اور کون ہوگا؟ بہترین، وہ شخص بہترین۔ مومنا نے طنزیہ قہقہ لگایا۔ وہ ایک ظالم، خود غرض اور مغرور انسان ہے۔ وہ عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں اس نے پنچایت میں اس غریب لڑکی کے ساتھ کیا کیا؟ نہیں بابا، میں ہرگز جہانگیر سے شادی نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اب بہت دیر ہو چکی ہے، اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ زبان دے دی ہے ہم نے، اب اگر ہم انکار کریں گے تو خاندان میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ تو کٹ جانے دیں۔ مومنا دھاڑی۔ میں اپنی پوری زندگی اس جہنم میں نہیں گزار سکتی۔ میں واپس امریکہ جا رہی ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ وہ غصے سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تاکہ اپنا سامان پیک کر سکے، لیکن دروازے پر حویلی کے 2 ملازم تھے، ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ راستہ چھوڑو، وہ ان پر چلائی۔ بی بی جی، سردارنی جی کا حکم ہے، آپ حویلی سے باہر نہیں جا سکتی۔ یہ سن کر مومنا کا دماغ کھل گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ خوبصورت حویلی دراصل ایک سونے کا پنجرہ ہے۔ وہ بے بسی سے واپس پلٹی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ اس نے ہر چیز اٹھا کر پھینکنا شروع کر دی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر روئے، لیکن اس کا غصہ اس کے آنسوؤں پر غالب تھا۔ دوسری طرف جہانگیر کو جب یہ خبر ملی کہ مومنا نے حویلی سر پر اٹھا رکھی ہے تو اس کے ہونٹوں پر ایک شفاف مسکراہٹ پھیل گئی۔ کرنے دو، واہ ویلا، جتنا تڑپنا ہے تڑپ لے، اب تو اسے میری قید میں ہی رہنا ہے۔ اگلے 2 دن حویلی میں قیامت کا سما رہا۔ مومنا نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اس نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ اس کے والدین باہر سے منتیں کرتے رہے، لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا، اور آخر کار سلطانہ بیگم خود آئی۔ دروازہ کھولو مومنا۔ ان کی آواز میں سرد مہری تھی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اگر تم نے 10 منٹ میں دروازہ نہ کھولا تو میں اسے توڑوا دوں گی، اور اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مومنا جانتی تھی وہ ایسا کر سکتی ہیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا۔ سلطانہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ انہوں نے کمرے کی حالت اور مومنا کی بگڑی ہوئی صورت کو ایک نظر دیکھا۔ کل تمہاری اور جہانگیر کی منگنی، ہم نے بغیر کسی تمہید کے کہا۔ میں یہ منگنی نہیں کروں گی، مومنا نے نفرت سے جواب دیا۔ سلطانہ بیگم اس کے قریب آئیں۔ تم کرو گی؟ اگر تم نے اپنی مرضی سے یہ انگوٹھی نہ پہنی تو زبردستی پہنائی جائے گی، اور اگر تم نے تقریب میں کوئی تماشا کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہارے ماں باپ کی عزت اسی حویلی سے جڑی ہے۔ ان کا سر جھکانے سے پہلے ایک بار سوچ لینا۔ یہ ایک کھلی دھمکی تھی۔ مومنا ساکت رہ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے والدین سے کتنی محبت کرتے ہیں، اور وہ ان کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہار گئی تھی۔
سلطانہ بیگم فاتحانہ انداز میں مسکراتی ہوئی باہر نکل گئیں۔ مومنہ کو لگا جیسے اس کی روح کو نوچ لیا گیا ہو، لیکن پھر اس کے آنسوؤں کی جگہ اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری، ایک خطرناک چمک۔ ٹھیک ہے، اگر یہی چاہتے ہیں آپ لوگ تو یہی صحیح، لیکن سردار جہانگیر خان تم بھی یاد رکھو گے، تم مجھے بیوی بنا کر لے جا سکتے ہو، لیکن تم مجھے کبھی جیت نہیں پاؤ گے۔ میں تمہاری زندگی کو ایسا جہنم بناؤں گی کہ تم روز اپنی موت کی دعا مانگو گے۔ اس نے اپنے آنسو پہنچے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، بس اپنی جنگ کا طریقہ بدلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ منگنی کے لیے تیار ہونے لگی، لیکن اس کے دماغ میں ایک طوفان چل رہا تھا۔ وہ سیدھی سردار جہانگیر کے کمرے کی طرف بڑھی، بغیر دروازہ کھٹکھٹائے وہ اندر داخل ہوئی۔ جہانگیر جو منگنی کے لیے تیار ہو رہا تھا، اسی کو اچانک اندر آتے دیکھ کر چونک گیا۔ تمہیں تمیز نہیں کہ کسی کے کمرے میں اسے آنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ مومنہ اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں نہ خوف تھا نہ آنسو، بس ایک ٹھنڈی نفرت تھی۔ مجھے تو صرف کمرے میں آئی ہوں، آپ کو تمیز ہے کہ کسی کی زندگی میں بغیر اجازت گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ مومنہ کے تیکھے جواب پر سردار جہانگیر نے تنومند چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت کے تاثرات ابھرے، جو فوراً ہی ایک طنزیہ مسکراہٹ میں بدل گئے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ لگتا ہے 2 دن کی بھوک ہڑتال نے تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی دراز کر دی ہے۔ اس کی آواز میں وہی سرداری روب تھا۔ مومنہ اپنی جگہ پر جمی رہی۔ میری زبان ہمیشہ سے ایسی ہی ہے، شاید آپ کو سچ سننے کی عادت نہیں۔ سچ؟ جہانگیر ہنسا۔ سچ تو یہ ہے کہ تم جلد ہی اس نام کی سردارنی بننے والی ہو جس سے تم اتنی نفرت کرتی ہو۔ یہ آپ کی بھول ہے، مومنہ نے پرسکون لیکن مضبوط لہجے میں کہا۔ میں یہاں آپ سے بھیک مانگنے نہیں آئی، میں ایک ڈیل کرنے آئی ہوں۔ ڈیل؟ جہانگیر نے اپنی بھویں اچکائیں۔ تم اور میں؟ کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتی ہے، اور ہو کر رہے گی۔ مومنہ نے اپنے پرس سے ایک فولڈ کیا ہوا کاغذ نکالا، اس کی طرف بڑھایا۔ یہ پڑھیں۔ جہانگیر نے بے دلی سے کاغذ اس کے ہاتھ سے لیا اور کھولا۔ اس پر چند سطریں ٹائپ کی ہوئی تھیں۔ یہ ایک معاہدہ تھا جس پر لکھا تھا کہ سردار جہانگیر خان اپنی مرضی سے بغیر کسی دباؤ کے مومنہ سکندر سے نکاح کے ٹھیک 8 دن بعد اسے طلاق دے دے گا۔ یہ پڑھتے ہی جہانگیر کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے کاغذ کو مروڑ کر ایک گیند کی شکل دی اور فرش پر پھینک دیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ لکھنے کی؟ تم ہوتی کون ہو مجھے حکم دینے والی؟ میں وہ لڑکی ہوں جسے آپ زبردستی اپنی بیوی بنانے جا رہے ہیں۔ مومنہ کی آواز بلند نہیں ہوئی، لیکن اس میں کاٹ تھی۔ سردار جہانگیر خان، آپ اپنی انا اور ضد کی خاطر یہ شادی کر رہے ہیں اور میں اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر اس ڈرامے کے لیے تیار ہوئی۔ میں آپ کے ساتھ 1 دن بھی نہیں رہنا چاہتی، تو مت رہو، لیکن طلاق نہیں ہوگی۔ سرداروں کی بیویاں یا تو گھر بساتی ہیں یا قبر میں جاتی ہیں۔ طلاق کا لفظ ہماری لغت میں نہیں ہے، تو پھر اس لفظ کو اپنی لغت میں شامل کر لیں۔ مومنہ نے ایک اور کاغذ نکالا جو بالکل ویسا ہی تھا۔ اس پر سائن کریں۔ اگر آپ نے سائن نہیں کیے تو میں ابھی نیچے جا کر سب مہمانوں کے سامنے یہ منگنی توڑ دوں گی۔ میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ ایک ظالم اور جابر انسان ہیں جو ایک لڑکی کو اس کی مرضی کے خلاف اپنی بیوی بنا رہا ہے۔ سوچیں، پورے گاؤں کے سامنے آپ کی کیا عزت رہ جائے گی؟ جس سرداری کا آپ کو اتنا گھمنڈ ہے وہ ایک لمحے میں خاک میں مل جائے گی۔ جہانگیر ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے وہ کر گزرے گی۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت کی جو آگ تھی وہ کچھ بھی جلا سکتی تھی۔ اگر منگنی کی تقریب میں تماشا ہو گیا تو اس کی وہ سرداری، وہ روب، وہ دبدبا سب کے لیے وہ جیتا تھا ایک مذاق بن جائے گا۔ اس کے دماغ میں ایک کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف اس کی انا تھی اور دوسری طرف اس کی سرداری کی ساکھ تھی۔ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو؟ اس نے جبڑے بھینچ کر کہا۔ آپ اسے جو چاہے نام دے دیں، میں اسے اپنی آزادی کی قیمت کہتی ہوں۔ مومنہ نے پین اس کی طرف بڑھایا۔ سائن کریں، سردار جہانگیر خان۔ جہانگیر نے کچھ دیر اسے گھورا، پھر ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے کاغذ اور پین چھین لیا۔ اس نے قریب رکھی میز پر کاغذ رکھا اور غصے سے کانپتے ہاتھوں سے اس پر دستخط کر دیے۔ ٹھیک ہے، اس نے کاغذ مومنہ کی طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ 8 دن بعد تم آزاد، لیکن ان 8 دنوں میں تم میری بیوی ہوگی، میری قانونی شرعی بیوی، اور تم وہ ہر کام کرو گی جو ایک بیوی کرتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مومنہ نے کاغذ اٹھا اور اسے احتیاط سے اپنے پرس میں رکھا۔ میں صرف نام کی بیوی رہوں گی، اس سے زیادہ کی امید مت رکھیے گا۔ یہ کہہ کر وہ مڑی اور کمرے سے باہر نکلنے لگی۔ مومنہ، جہانگیر کی آواز نے اسے روکا۔ وہ پلٹی۔ منگنی کی انگوٹھی پہنتے وقت تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہونی چاہیے۔
ایسی مسکراہٹ کہ سب کو لگے کہ تم دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہو۔ مومنہ نے نفرت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور بغیر کوئی جواب دیے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اسٹیج پر پہنچی تو سردار جہانگیر خان پہلے سے وہاں موجود تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اسٹیج پر لے کر گیا۔ مومنہ کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی، لیکن اس کا دل برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ جب جہانگیر نے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تو اس ٹھنڈے سخت دھات کے لمس سے جانے کیوں مومنہ کے پورے وجود میں ایک عجیب سی جھرجری سی دوڑ گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے خود سے پوچھا۔ میں تو اس شخص سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ نفرت کرتی تھی یا شاید کرنا چاہتی تھی؟ منگنی کے بعد وقت جیسے پر لگا کر اڑنے لگا۔ سردار جہانگیر نے اعلان کر دیا کہ نکاح اور رخصتی 3 دن بعد ہی ہوگی۔ یہ سن کر مومنہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بھاگی ہوئی اپنے باپ کے پاس گئی۔ بابا، یہ سب کیا ہے اتنی جلدی؟ آپ نے تو کہا تھا صرف منگنی ہو رہی ہے۔ وہ رو رہی تھی، اس کا آخری سہارا جو اسے ڈوب رہا تھا۔ سردار سکندر خان نے نظریں جھکا لیں۔ بیٹا، اب جو فیصلے ہیں وہ جہانگیر کے ہیں، وہی گھر کا بڑا ہے، لیکن آپ میرے باپ ہیں۔ آپ کیسے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہوتا دیکھ سکتے ہیں؟ بابا، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلے، میں مر جاؤں گی اس شخص کے ساتھ۔ اس نے اپنے باپ کے ہاتھ پکڑ کر منت کی۔ میں مجبور ہوں بیٹا۔ سکندر خان کی آواز بھر آ گئی۔ تمہاری تائی جان میری ماں جیسی ہیں، ان کا فیصلہ میرے لیے حرف آخر ہے، میں ان کی بات نہیں ٹال سکتا۔ تو آپ اپنی بیٹی کی زندگی خراب کر دیں گے ایک ایسے شخص کے لیے جو صرف اپنی انا کی تسکین چاہتا ہے؟ مومنہ چیختی رہی، لیکن اس کے باپ کے پاس جھکی ہوئی نظروں اور خاموشی کے سوا اور کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اب کوئی معجزہ ہی اسے بچا سکتا ہے، لیکن کوئی معجزہ نہ ہوا۔ نکاح کا دن آ گیا۔ حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، لیکن جس لڑکی کو دلہن بنایا جا رہا تھا اس کی دنیا اجڑ چکی تھی۔ اسے زبردستی تیار کیا گیا۔ سرخ رنگ کا بھاری جوڑا اور سونے کے زیورات اسے کفن اور بیڑیوں جیسے محسوس ہو رہے تھے۔ جب نکاح خان نے اس سے پوچھا، مومنہ بنت سکندر خان، کہ آپ کو سردار جہانگیر خان ولد سردار سرفراز خان کا حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے، تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے میں ایک سناٹا چھا گیا۔ اس کی ماں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بیٹا، ہماری عزت کا خیال کرو، نکاح خان نے دوسری بار پوچھا۔ وہ پھر بھی خاموش رہی، آنکھیں بند کیے ہوئے، جیسے وہ اس آواز کو سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ جب تیسری بار پوچھا گیا اور اس کی ماں نے اس کے سر پر دباؤ ڈالا تو اس کے منہ سے ٹوٹی ہوئی کانپتی ہوئی آواز نکلی، قبول ہے۔ یہ ایک لفظ نہیں تھا، یہ اس کی ہار کا اعلان تھا، یہ اس کی آزادی کی موت کا سرٹیفکیٹ تھا۔ دوسری طرف جہانگیر نے بلند اور پراعتماد آواز میں 3 بار قبول ہے کہا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا سکون اور اطمینان تھا۔ اس کی جیت مکمل ہو چکی تھی۔ رخصتی کا وقت آیا تو مومنہ اپنے والدین کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یہ آنسو صرف جدائی کے نہیں تھے، یہ بے بسی، غصے اور ایک انجانے خوف کے آنسو تھے۔ بابا، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، یہ آخری الفاظ تھے جو اس نے اپنے باپ سے کہے۔ جہانگیر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کا لمس مومنہ کو آگ جیسا محسوس ہوا۔ اسے کھینچتا ہوا حویلی سے باہر لے آیا، جہاں گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے مومنہ کے لیے دروازہ کھولا اور اسے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سفر کے دوران دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ مومنہ کھڑکی سے باہر اندھیرے کو دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ جہانگیر اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی انگلیاں مضبوطی سے جمائے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کے برابر میں بیٹھی لڑکی ایک زخمی شیرنی کی طرح ہے جو موقع ملتے ہی حملہ کرے گی۔ گاڑی حویلی کے مرکزی دروازے پر رکی۔ یہی حویلی جہاں اس نے کچھ دن آزادی سے گزارے تھے، آج اس کے لیے قید خانہ بن چکی تھی۔ جہانگیر اسے اس کے کمرے تک لے کر آیا۔ کمرے کو پھولوں سے سجایا گیا، لیکن مومنہ کو ان پھولوں سے جیسے موت کی بو آ رہی تھی۔ یہ آج سے تمہارا کمرہ ہے، جہانگیر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کمرے کے بیچ میں ایک مجسمے کی طرح کھڑی رہی۔ جہانگیر اس کے قریب آیا۔ میں جانتا ہوں تم خوش نہیں ہو، لیکن اب یہی حقیقت، تم میری بیوی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، مومنہ ایک دم پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، وہ چیخ، دور رہو مجھ سے۔ مومنہ کی غراہٹ کسی زخمی شیرنی کی سی تھی۔ سردار جہانگیر جو اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت نمودار ہوئی، جو جلد ہی غصے میں بدل گئی۔ آواز نیچی رکھو، میری بیوی ہو تم، بھولنا مت، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ بیوی؟ مومنہ نے طنزیہ کہکا لگایا۔ صرف کاغذوں پر، وہ بھی صرف 8 دن کے لیے۔ آپ اپنا معاہدہ بھول رہے ہیں سردار صاحب۔
جہانگیر نے قدم آگے بڑھایا. مجھے معاہدہ یاد ہے لیکن ان 8 دنوں کے لیے تم پر میرا ہر حق ہے. کوئی حق نہیں ہے آپ کا مجھ پر. مومنا نے پیچھے ہٹتے ہوئے چلائی. آپ نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا. یہ نکاح نہیں، ایک سودا ہے اور اس سودے میں میرا جسم شامل نہیں. یہ کہہ کر وہ سیدھی الماری کی طرف بڑھی. اس نے الماری کا دروازہ کھولا جس میں جہانگیر کے کپڑے لٹک رہے تھے. ایک ایک کر کے اس نے سارے کپڑے نکالے اور انہیں فرش پر پھینکنا شروع کر دیا. قمیض، شلواریں، واسکٹ، سب کا ایک ڈھیر لگ گیا. جہانگیر ساکت کھڑا اس کی حرکت دیکھتا رہا. اس کا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا. آج تک کسی کی اتنی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ اس کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی کر سکے، اور یہ لڑکی اس کے کپڑے اٹھا کر پھینک رہی تھی. یہ کیا بدتمیزی ہے مومنا. وہ دھاڑا. مومنا پلٹی. اس کے ہاتھ میں جہانگیر کا آخری کرتا تھا. اس نے اسے بھی فرش پر پھینکا. بدتمیزی؟ بدتمیزی تو آپ نے کی ہے میری زندگی برباد کر کے. یہ الماری اب میری ہے اور یہ بیڈ بھی. اس نے بستر کی طرف اشارہ کیا. آپ کے لیے وہ صوفہ ہے. اس نے کونے میں پڑے ایک بڑے سے صوفے کی طرف اشارہ کیا. اپنے 8 دن وہیں گزاریں. جہانگیر کو لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا. وہ سردار جہانگیر خان جس کے نام سے پورا علاقہ کانپتا تھا، ایک لڑکی اسے حکم دے رہی تھی کہ وہ اپنی ہی شادی کی رات صوفے پر سوئے. اس کا دل چاہا وہ آگے بڑھے، اسے بازو سے پکڑے اور اسے اس کی اوقات یاد دلائے. لیکن جب اس نے مومنا کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں آنسوؤں کے ساتھ ایسی نفرت اور بغاوت تھی کہ اس کے قدم وہیں جم گئے. اسے احساس ہوا کہ اگر اس نے زبردستی کی تو یہ لڑکی کچھ بھی کر گزرے گی، چاہے چیخ چیخ کر پوری حویلی جمع کر لے. وہ اپنے جبڑے بھینچ کر رہ گیا. تم بہت پچھتاؤ گی مومنا. پچھتا تو میں ابھی بھی رہی، اس سے زیادہ کیا پچھتاؤں گی، مومنا نے بے پرواہی سے کہا، اور بیڈ پر جا کر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی. اس نے اپنے اوپر کمبل اوڑھ لیا جیسے کمرے میں کوئی موجود ہی نہ. جہانگیر کچھ دیر وہیں کھڑا رہا. اس کے اندر انا اور غصے کا طوفان برپا تھا. پہلی بار زندگی میں سے اپنی سرداری، اپنی طاقت، سب کچھ بے معنی لگ رہا تھا. وہ اس لڑکی کے سامنے بے بس ہو چکا تھا. اس نے فرش پر بکھرے اپنے کپڑوں کو دیکھا، پھر صوفے کو، اور آخر میں بستر پر لیٹی مومنا کو. ایک گہری ٹھنڈی سانس بھر کر وہ صوفے کی طرف بڑھ گیا. اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر پٹخ کر آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا. اس رات نہ مومنا سو سکی اور نہ ہی جہانگیر. مومنا آنسو بہاتی رہی اپنی قسمت اور بے بسی پر، اور جہانگیر اپنی انا کے ٹوٹنے پر، اور اس عجیب سی بے بسی پر جو اسے اس لڑکی کے سامنے محسوس ہو رہی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے سبق سکھانے کے چکر میں خود ایک ایسے امتحان میں پھنس گیا ہے جس سے نکلنا ناممکن ہے. اگلے کئی دن اسی طرح گزرے. مومنا نے جہانگیر کا وجود اپنے کمرے میں تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا تھا. وہ اس سے بات نہیں کرتی تھی، اس کی طرف دیکھتی نہیں تھی. صبح جب وہ اٹھتی تو جہانگیر جا چکا ہوتا، اور رات کو جب وہ آتا تو وہ سونے کا ناٹک کر رہی ہوتی. اسے اپنی چھوٹی چھوٹی بغاوتیں جاری رکھیں. کبھی وہ جہانگیر کے جوتے چھپا دیتی، کبھی اس کی فائلیں ادھر ادھر کر دیتی. وہ جان بوجھ کر اونچی آواز میں میوزک لگاتی جب وہ جانتی تھی کہ جہانگیر کسی اہم کام میں مصروف ہے. جہانگیر حیرت انگیز طور پر یہ سب کچھ برداشت کر رہا تھا. اس کا غصہ اب ایک عجیب سی کیفیت میں بدل گیا تھا. وہ سارا دن اپنی زمینوں اور پنچایت کے کاموں میں مصروف رہتا، لیکن اس کا دماغ مومنا میں ہی اٹکا رہتا. وہ سوچتا کہ آخر وہ اس لڑکی کے سامنے اتنا بے بس کیوں ہے. اس کی یہ تبدیلی اس کی ماں سلطانہ بیگم نے بھی محسوس کر لی تھی. ایک دن انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا. جہانگیر، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے پوچھا. تم ہر وقت کھوئے کھوئے رہتے ہو، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہے ہو. کیا تم اور مومنا خوش نہیں ہو؟ ہم خوش ہیں، جہانگیر نے مختصر جواب دیا. وہ اپنی اور مومنا کی جنگ کا تذکرہ کسی سے نہیں کرنا چاہتا تھا. خوش ہو؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا. وہ لڑکی ابھی تک اس گھر کو، یہاں کے رواجوں کو اپنا نہیں سکی، اور تم بھی بدلے بدلے سے لگتے ہو. ماں کی بات جہانگیر کے دل پر لگی. وہ واقعی بدل رہا تھا. اس کا وہ سرداری روب، وہ بے رحمی کہیں کھو رہی تھی. اس رات جب وہ کمرے میں آئے تو مومنا فون پر اپنی کسی سہیلی سے باتیں کر رہی تھی. وہ انگریزی میں بات کر رہی تھی، اس لیے اسے لگا کہ جہانگیر سمجھ نہیں پائے گا. نہیں یار، میں یہاں بالکل خوش نہیں ہوں. یہ لوگ آج بھی صدیوں پرانی زندگی جی رہے ہیں. یہاں لڑکیوں کے لیے کوئی اسکول نہیں، کوئی کالج نہیں. انہیں صرف چولہا ہانڈی سکھائی جاتی ہے. میرا خواب تھا میں ایسی جگہ پر لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کام کروں، اور دیکھوں میں خود ہی کہاں پھنس گئی. جہانگیر دروازے پر رک گیا. مومنا کی آواز میں ایک خواب تھا، ایک تڑپ تھی. اس نے پہلی بار اس کی نفرت کے پیچھے چھپی ایک اور شخصیت کو دیکھا، ایک ایسی لڑکی کو جو کچھ کرنا چاہتی تھی. وہ خاموشی سے صوفے پر لیٹ گیا، لیکن اس کے کانوں میں مومنا کے الفاظ گونجتے رہے. لڑکیوں کی تعلیم میرا خواب تھا. اگلی صبح گاؤں میں ایک ہلچل مچ گئی. سردار جہانگیر خان نے پنچایت بلائی.
لیکن یہ پنچایت کسی کو سزا دینے کے لیے نہیں تھی۔ آج میں اعلان کرنے آیا ہوں، اس نے بھرے مجمع میں کہا۔ ہماری حویلی کی زمین پر لڑکیوں کے لیے ایک ہائی اسکول تعمیر کیا جائے گا۔ اسکول کی ساری ذمہ داری اور خرچہ ہماری حویلی برداشت کرے گی۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے گاؤں کی ہر بچی تعلیم حاصل کرے۔ یہ سن کر پنچایت میں بیٹھے سب لوگ حیران رہ گئے۔ یہ سردار جہانگیر کی طرف سے ایک ناقابل یقین اعلان تھا، لیکن وہ یہی نہیں رکا۔ اس نے عبدالکریم کو بلوایا، جس کی بیٹی کا نکاح اس نے اپنی ضد میں خیر دین سے طے کیا تھا۔ عبدالکریم، میں اپنا فیصلہ واپس لیتا ہوں، اس نے سب کے سامنے کہا۔ تمہاری بیٹی جس لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس کا نکاح اسی سے ہوگا۔ گاؤں کی عزت چند روایات سے نہیں بلکہ اپنی بیٹیوں کو خوش رکھنے سے ہوتی ہے۔ پوری پنچایت میں جیسے سناٹا چھا گیا۔ یہ وہ سردار جہانگیر نہیں تھا جسے وہ جانتے تھے، یہ تو ایک بدلا ہوا انسان تھا۔ جب یہ خبریں حویلی میں پہنچی تو مومنہ کے کانوں کو بھی یقین نہیں آیا۔ اس نے ملازماؤں سے بار بار پوچھا، اسے لگا یہ جہانگیر کی کوئی نئی چال ہے، وہ اسے متاثر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ صرف دکھاوا ہے۔ اس نے خود سے کہا، یہ شخص تو بدل نہیں سکتا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں نفرت کی دیوار میں ایک چھوٹی سی دراڑ پڑ چکی تھی۔ وہ الجھن کا شکار تھی، دن بھر یہی سوچتی رہتی کہ آخر اس کی ان تبدیلیوں کے پیچھے کیا راز ہے۔ اس کا دماغ کہتا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے، اسے نرم کرنے کی ایک جال ہے، لیکن اس کا دل یہ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسے اپنی آنکھوں سے گاؤں کی لڑکیوں کے چہروں پر وہ خوشی دیکھی تھی جب اسکول کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ اس نے عبدالکریم کی بیٹی کو اس کے محبوب کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک ظالم انسان دوسروں کو خوشی دے کر خوش نہیں ہو سکتا، وہ خود سے کہتی۔ تو پھر کیا وہ واقعی بدل رہا تھا؟ اس کے دل میں جہانگیر کے لیے نفرت کی جگہ اب تجسس اور ایک انجانی سی کیفیت نے لے لی تھی۔ وہ اب بھی اس سے بات نہیں کرتی تھی، لیکن اب وہ رات کو اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتی تھی اس کے چہرے پر وہی سرداری غرور ہے یا کچھ اور۔ ایک دن حویلی میں ایک پرانی دشمنی نے سر اٹھایا۔ گاؤں کے ذمہ دار شیر علی خان نے اس کی دشمنی پشتوں سے چلی آ رہی تھی۔ شیر علی نے خان کو جہانگیر کا گاؤں میں اسکول بنوانا اور پرانے رسم و رواج کو توڑنا بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جہانگیر کمزور پڑ رہا۔ اس نے جہانگیر کو پیغام بھجوایا کہ وہ زمین ایک متنازع ٹکڑے سے دستبردار ہو جائے، ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ جہانگیر کے ملازموں سے مشورہ دیا۔ وہ شیر علی خان کو سبق سکھایا، سائیں آپ حکم دیں، ہم اس کی حویلی کو آگ لگا دیں۔ لیکن جہانگیر نے منع کر دیا، نہیں، خون خرابہ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، میں اس سے بات کر کے معاملہ سلجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ بات جب مومنہ تک پہنچی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ سردار جو بات بات پر تلوار اٹھانے کی بات کرتا تھا، وہ اب امن اور بات چیت کی بات کر رہا تھا۔ اس دن جہانگیر اکیلا ہی شیر علی خان سے ملنے کے لیے اپنی جیپ میں نکلا۔ اس نے اپنے محافظوں کو بھی ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ یہ دو سرداروں کے بیچ کا معاملہ ہے اور اس میں بندوقوں کا کوئی کام نہیں۔ وہ چلا گیا، لیکن حویلی میں ایک تناؤ کی کیفیت تھی۔ سلطانہ بیگم پریشان تھی اور بار بار دعائیں مانگ رہی تھی۔ مومنہ اپنے کمرے میں تھی، لیکن اس کا دل بھی ایک انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ اسے جہانگیر کی فکر ہو رہی تھی۔ مجھے اس کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے خود کو جھڑکا۔ مجھے تو خوش ہونا چاہیے، اگر اسے کچھ ہو جائے ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ خود کو یہ یقین نہیں دلا پا رہی تھی۔ اس کا دل بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کی واپسی کا منتظر تھا۔ شام ڈھل گئی، رات گہری ہونے لگی، لیکن جہانگیر واپس نہیں آیا۔ اب حویلی میں سب کی پریشانی بڑھ چکی تھی۔ اس کے خاص ملازم اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلنے ہی والے تھے کہ حویلی کا فون بجا۔ ایک ملازم نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا اور دوسری طرف سے جو خبر سنائی گئی اسے سن کر اس کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ کیا ہوا؟ سلطانہ بیگم نے گھبرا کر پوچھا۔ ملازم کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ اس نے بڑی مشکل سے کہا، سردار سائیں کو گولی لگ گئی۔ یہ سننا تھا کہ سلطانہ بیگم کے حلق سے ایک چیخ نکلی۔ مومنہ جو اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی یہ سب کچھ سن رہی تھی، اسے لگا جیسے اس کے جسم سے جان نکل گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی دنیا گھوم گئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ اس کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا کہ سردار سائیں کو گولی لگ گئی ہے۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ سردار جہانگیر نے اپنا دفاع بھی نہیں کیا اور گولی اپنے سینے پر کھائی۔ شیر علی خان نے اسے دھوکے سے مارا تھا۔ نفرت، غصہ، معاہدہ، آزادی، سب کچھ ایک لمحے میں بے معنی ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے صرف جہانگیر کا وہ چہرہ آ رہا تھا جو پچھلے کچھ دنوں سے بدل رہا تھا۔ وہ چہرہ جس پر اب غرور کی جگہ ایک نرمی سی آنے لگی تھی۔ اس شخص سے وہ انتہا کی نفرت کرتی تھی اور آج وہی شخص زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ لیکن مومنہ کو لگا جیسے وہ خود ٹوٹ چکی ہے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گولی جہانگیر کو نہیں بلکہ اس کے دل میں لگی ہے۔ وہ اپنی تائی جان کے ساتھ روتی ہوئی اسپتال کی طرف بھاگی۔
اس کا دماغ سن ہو چکا تھا اور دل صرف ایک ہی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اسے بچا لے۔ اسپتال کا ٹھنڈا دواؤں کی بو میں بسا کوریڈور مومنہ کو کسی اذیت گاہ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایمرجنسی روم کے شیشے کے باہر سے اسے اندر سے دیکھ رہی تھی، جہاں جہانگیر بے شمار تاروں اور مشینوں کے بیچ بے سدھ پڑا تھا۔ اس کے سینے پر سفید پٹیاں بندھی تھیں جن پر خون کے دھبے ابھی بھی تازہ تھے۔ سلطانہ بیگم تو ایک کونے میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ مومنہ کے آنسو بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ وہ سارا غرور، ساری نفرت، ساری ضد، سب کچھ آنسوؤں کے ساتھ بہہ گیا تھا۔ اسے بار بار وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے جہانگیر کو جاہل اور گنوار کہا تھا۔ اسے اپنی کہی ہر بات زہر کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ میری وجہ سے بدلا تھا، اس کے دل نے کہا۔ وہ اسکول، وہ پنچایت کا فیصلہ، وہ سب میرے لیے کر رہا تھا، اور میں کتنی احمق تھی کہ سمجھ ہی نہ سکی۔ اسے ڈاکٹروں کی باتیں یاد آ رہی تھی کہ حالت بہت تشویشناک ہے، گولی دل کے بہت قریب لگی ہے، اگر 24 گھنٹے بعد اگلے بہت اہم ہے۔ ہر گزرتا لمحہ مومنہ پر بھاری تھا۔ آخر کار جب سلطانہ بیگم تھک کر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے گئیں تو نرس نے مومنہ کو چند منٹ کے لیے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ کانپتے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ مشینوں کی بیپ بیپ کی آواز اس کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ مل کر ایک خوفناک شور پیدا کر رہی تھی۔ وہ جہانگیر کے بستر کے پاس پہنچی اور اس کے بے جان ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ جہانگیر، اس کے منہ سے ایک سرگوشی نکلی، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے ہاتھ اور اپنے چہرے سے لگائے رو رہی تھی۔ میں تمہاری محبت کو سمجھ نہیں پائی، میں بہت بری ہوں، میں نے تمہیں ہمیشہ غلط سمجھا۔ اس کی آواز ہچکیوں میں ڈوب رہی تھی۔ دیکھو مجھے یوں چھوڑ کر مت جانا۔ میں یہ بات جان چکی ہوں کہ تم جو کچھ بھی کرتے رہے وہ مجبوری میں تھا۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتی تھی، میں تمہاری روایات سے نفرت کرتی تھی، پر اب مجھے کسی چیز سے نفرت نہیں ہے، بس تمہیں کھونے سے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ جھکی اور اس کا ماتھا چوما۔ پلیز آنکھیں کھولو میرے لیے، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ اس کا ہاتھ پکڑے اس کے سینے پہ سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جب اسے جہانگیر کی انگلیوں میں ایک ہلکی سی حرکت محسوس ہوئی، اس نے چونک کر سر اٹھایا تو جہانگیر کی بھاری پلکیں آہستہ آہستہ کانپ رہی تھیں۔ چند لمحوں کی جدوجہد کے بعد اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظریں دھندلی تھیں لیکن وہ سیدھی مومنہ کے آنسوؤں سے بھرے چہرے پر مرکوز تھیں۔ اس نے سب کچھ سن لیا تھا۔ مومنہ کو لگا جیسے اس کی سانس رک گئی ہو۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ اپنے آنسو صاف کرتے اس سے مزید قریب ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور شرمندگی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ جہانگیر، تم ٹھیک ہو؟ جہانگیر بولنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے ہونٹوں سے صرف ایک کمزور سی آواز نکلی۔ کچھ نہیں ہونے دوں گی میں مومنہ نے جلدی سے کہا، جیسے اسے یقین دلا رہی ہو میری محبت اتنی کمزور نہیں کہ تمہیں کچھ ہونے دے۔ یہ سن کر جہانگیر کے بے جان چہرے پر ایک ہلکی سی بہت ہی کمزور سی مسکراہٹ ابھری، جیسے اس کی جان میں جان آ گئی ہو۔ وہ سردار جو اپنی زندگی ایک مغربی سوچ والی لڑکی پر قربان کرنے چلا تھا، آج اس لڑکی کے اعتراف محبت کے نام پر دوبارہ زندہ ہوا تھا۔ مومنہ کے ان چند الفاظ نے اسے وہ طاقت دی تھی جو شاید دنیا کی کوئی دوا نہیں دے سکتی تھی۔ جہانگیر کی صحت میں بہتری تیزی سے آ رہی تھی۔ اس کی وجہ ڈاکٹروں کی دوا سے زیادہ مومنہ کی بے پناہ محبت اور بیمارداری تھی۔ وہ دن رات اس کے سرہانے بیٹھی رہتی، وقت پر دوا دیتی اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا بھی کھلاتی تھی، لیکن ایک لفظ بھی اضافی نہ کہتی۔ جب بھی جہانگیر کی آنکھیں اس کی آنکھوں سے ملتی وہ گھبرا کر نظریں چرا لیتی۔ جہانگیر اس کی اس کیفیت سے محسوس ہوتا۔ وہ جانتا تھا مومنہ نے اسپتال میں جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا، لیکن اب وہ اپنے ہی اعتراف سے بھاگ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کی محبت بھری خدمت قبول کرتا اور دل ہی دل میں مسکراتا رہتا۔ جب وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو کر حویلی واپس آئے تو پورے گاؤں نے جشن منایا۔ حویلی میں قدم رکھتے ہی مومنہ نے سب سے پہلے اس کے کمرے کو ٹھیک کیا، ہر چیز واپس سلیقے سے اپنی جگہ پر رکھی۔ رات کو جب سونے کا وقت آیا تو اس نے جہانگیر کے لیے بستر تیار کیا اور خود صوفے سے ایک تکیہ اٹھا کر بولی، آپ آرام سے سو جائیں، آپ کو ابھی بھی آرام کی ضرورت ہے۔ وہ صوفے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ جہانگیر جو اب کافی مضبوط ہو چکا تھا اس کا بازو تھام لیا۔ مومنہ نے چونک کر اسے دیکھا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ جہانگیر کی گہری آواز میں نرمی تھی۔ وہ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ اٹکی۔ جہانگیر نے اس کے ہاتھ سے تکیہ لے کر ایک طرف رکھا اور اسے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ اگر اتنی محبت کرتی ہو تو اتنا دور کیوں بھاگتی ہو؟
یہ سنتے ہی مومنہ کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ میں میں نے ایسا کب کہا؟ آپ تو بے ہوش تھے۔ آپ کو غلط یاد ہوگا۔ اس نے کمزور سی کوشش کی تو جہانگیر مسکرایا۔ میں بے ہوش تھا پر میرا دل جاگ رہا تھا اور اس نے سب کچھ سنا تھا۔ اس نے مومنہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ تم نے کہا تھا تم میرے بغیر مر جاؤ گی۔ مومنہ کی پلکیں لرز رہی تھیں۔ ظالم سردار ہو تم، ڈر لگتا ہے۔ اس نے دھیمی آواز میں بہانہ کیا۔ یہ ظالم سردار اب ظالم نہیں رہا، جہانگیر نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ اب تو تمہارے ظلم برداشت کر رہا ہے۔ تمہاری یہ بے رخی میری جان لے لے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، مومنہ نے تیزی سے اپنی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھی۔ آج کے بعد ایسا کچھ مت بولنا، نہیں تو میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ اس کی آواز میں محبت بھری وارننگ تھی۔ یہ کہتی اس نے شرم اور محبت کی شدت سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ سردار جہانگیر نے اسے اپنے بازوں کے حصار میں مضبوطی سے قید کر لیا۔ اس رات صوفہ خالی تھا اور ان کی زندگی مکمل ہو چکی تھی۔ کچھ مہینوں بعد گاؤں میں لڑکیوں کے اسکول کی عمارت مکمل ہو چکی تھی۔ افتتاح کی ایک بڑی تقریب رکھی گئی اور پورے گاؤں کے سامنے سردار جہانگیر نے مائک ہاتھ میں لیا اور اعلان کیا کہ اسکول میری نہیں بلکہ آپ کی سردارنی مومنہ جہانگیر خان کی سوچ اور خواب کا نتیجہ ہے، اسی لیے اس کا افتتاح بھی وہی کریں گی۔ سب کی نظریں مومنہ پر اٹھ گئیں۔ اس نے فخر سے اپنے شوہر کو دیکھا اور آگے بڑھ کر ربن کاٹا۔ گاؤں والوں کی تالیوں کی گونج میں جہانگیر نے محسوس کیا کہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ کیا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ 2 سال بعد ان کا کمرہ بچے کی کلکاریوں سے گونج رہا تھا۔ اللہ نے انہیں جڑواں بیٹوں سے نوازا تھا۔ ایک دن مومنہ دونوں بیٹوں کو لے کر بیٹھی تھی جب سردار جہانگیر کام سے دیر سے لوٹا۔ مومنہ نے مصنوعی غصے سے کہا، مجھے لگتا ہے آپ کو تو مجھ سے محبت ہی نہیں رہی۔ آج بھی اتنا لیٹ آئے، اللہ جانے آپ کے کام کب ختم ہوں گے۔ جہانگیر مسکرایا اور اس کے قریب بیٹھ گیا۔ میرے پیار میں تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ اس نے شرارت سے دونوں بیٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پیار کا اتنا بڑا ثبوت جو دیا ہے۔ اس کی اس بات پر مومنہ شرم سے لال ہو گئی اور اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ اس کو یوں شرماتا دیکھ کر سردار جہانگیر اس پر ایک بار پھر دل و جان سے فدا ہو گیا۔ مومنہ نے خود کو مکمل طور پر گاؤں کے ماحول میں ڈھال لیا۔ اس کی وہ مغربی سوچ اب پختہ اور سلجھی ہوئی محبت میں بدل چکی تھی۔ اس نے سردار جہانگیر کو بھی بدل ڈالا۔ وہ اب لوگوں پر اپنا حکم مسلط نہیں کرتا تھا بلکہ ان کے دلوں پر راج کرتا تھا۔ حویلی میں اب سرداری حکم سے نہیں بلکہ پیار، محبت اور خلوص سے چلتی تھی۔ جہاں ایک مغربی لڑکی نے آ کر روایات کے حقیقی معنی سمجھا دیے تھے۔